جناب اسپیکر صاحبہ، یہ میرا اس ایوان میں پہلا اسپیچ ہے، اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آج میں اس ایوان میں موجود ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے قائد جناب عمران خان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے سیاسی قائدین کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ اور اس میڈم اسپیکر صاحبہ، آپ بیٹھ جائیں، آپ نے 14 منٹس بات کی ہے، بس اس طرح ڈسٹرب نہیں کریں آپ۔ جی سہیل صاحب، آپ پلیز بات کریں جی، اور آپ لوگ یہ عادت ڈال لیں ایک دوسرے کی۔ نہیں، کتنی دفعہ وائنڈ اپ ہوگا؟ 14 منٹس ہوئے، میں نے 2 دفعہ ان کو وائنڈ اپ کا موقع دیا ہے، اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے میری بھی اسپیچ اسی طرح ہوئی تھی، 2 دفعہ ان کو وائنڈ اپ کا موقع دیا ہے، وہ ہر دفعہ نیا پوائنٹ نہیں اس طرح نہیں کرے پلیز، نہیں پلیز آپ لوگ تشریف رکھیں، اور سب لوگ یہ یاد رکھیں سب کے 10 منٹس ہیں، یہ دس از ناٹ دا رائٹ وے۔ نہیں جی، نہیں اس طرح نہیں ہوگا نا، اس طرح تو سب ڈسٹرب کر کے پریشرائز کریں گے۔ 14 منٹس میں نے ان کو دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس کی وجہ سے آج میں اس مقدس ایوان میں موجود ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے قائد جناب عمران خان کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں، اور پارٹی قائدین کا جنہوں نے مجھے NA4 کا ٹکٹ دیا۔ اس کے بعد میں اپنے حلقے NA4 کے عوام، مٹا تحصیل اور کبل تحصیل کے عوام کا بے حد شکر گزار ہوں، کیونکہ میرا مقابلہ سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب سے تھا جو PTI چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور سوات کے عوام نے مجھے اس کے مقابلے میں 75,000 کی لیڈ سے عمران خان کی وجہ سے کامیاب کروایا ہے۔ جناب اسپیکر صاحبہ، میں بذات خود پیشی کے لحاظ سے وکیل ہوں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ 9 مئی کے بعد میں کارکنان پر ہونے والے ہر ظلم اور کارکنان کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا رہا، اور آخری حد تک، اس حد تک لڑا جب تک میں ایک کارکن کو جیل سے باہر نہ نکالا۔ جناب اسپیکر صاحبہ، میں بذات خود ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں پارٹی قائدین کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نہ کسی سرمایہ دار کا بیٹا ہوں، نہ کسی جاگیردار کا بیٹا ہوں، اور نہ میرے باپ دادا پہلے کے بھی اس اسمبلی کا حصہ رہے ہیں۔ اس سیٹ پہ میرے پہلے بھی ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہوا کرتا تھا جس کا نام مراد سعید تھا۔ مجھے فخر ہے وہ مراد سعید جو سوات سے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ نوجوانوں کے لیے ایک امید بن کر یہاں آیا تھا، تو ریاست نے مراد سعید کے خلاف بے تحاشا غداری کے مقدمات درج کیے، ہمارے کارکنان کے خلاف بے تحاشا غداری کے مقدمات درج کیے، اور یہ غداری کی جو تاریخ ہے یہ پاکستان کی تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے وہاں سے اور ابھی تک یہ جاری ہے۔ سب سے پہلے خان عبدالغفار خان، اس کے بعد خان عبدالولی خان، اس کے بعد فاطمہ جناح، اس کے بعد 1971 میں بنگالیوں کو غدار ٹھہرایا گیا۔ 1974 میں جب بلوچستان نے اپنی حقوق کی بات کی تو بلوچوں کو غدار ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد 1992 میں جب مہاجروں نے اپنی حقوق کی بات کی تو ان کو غدار ٹھہرایا گیا، اور آخر کار 9 مئی 2023 کو سارے محب وطن پاکستانیوں کو جو تحریک انصاف کی شکل میں تھے اس کو غدار ٹھہرایا گیا۔ جناب اسپیکر صاحبہ، یہ صدر صاحب نے اپنی تقریر میں رول آف لا کی بات کی، میرے لیڈر پر 200 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور اس پر ایسے دفعات لگائے گئے ہیں جن کا وہ خود عدالت میں اب نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کی نظر میں، ہماری نظر میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان قید ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان قید نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ اس ملک میں اگر کوئی قید ہے تو وہ ہے اس ملک کا عدالتی نظام، اگر کوئی قید ہے تو وہ ہے یہ پارلیمنٹ، اگر اس میں کوئی قید ہے تو وہ ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام۔ عمران خان تو آزاد ہے، وہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، مگر وہ قید نہیں ہے، اس کی سوچ آزاد ہے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان آئے گا، عمران خان کی آواز اس ایوان میں گونجے
پہنچے گی اور وہ دن دور نہیں جب ہم اپنی 180 سیٹیں واپس لے کے رہیں گے, اپنی مینڈیٹ واپس لے کے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کرسی پہ, پرائم منسٹر کی کرسی پہ عمران خان بیٹھے گا انشاءاللہ. جناب اسپیکر صاحبہ, یہ جو 200 کیسز میرے قائد کے خلاف درج کی گئے, اس کا میں تقابلی جائزہ باقی ممالک سے بھی پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے ملک میں کنوکشن ریٹ ہے 12%, مطلب جتنے ملزمان کے خلاف چالان آتا ہے عدالت میں تو 12% لوگوں کو سزا ہوتی ہے, جبکہ ہم اگر انڈیا سے مقابلہ کریں تو وہاں پہ کنوکشن ریٹ 54% ہے. اگر جاپان سے مقابلہ کریں تو وہاں پہ 99% ہے. تو یہاں پہ حساب کا نظام ہی یہی ہے کہ یہاں پہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف ججز کو جنہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی ہو رہے ہیں, ہمیں اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر صاحبہ کہ یہ جوڈیشل جو ٹارگیٹنگ ہے اس کی ہسٹری بڑی لمبی ہے, اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, تو کیا آپ نے اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز کی؟ نہیں کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز کی طرف جانا ہے, کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز کی طرف جانا ہے, پروسیکیوشن میں ریفارمز کی طرف جانا ہے. صدر صاحب نے اپنی تقریر میں ایجوکیشن کے سیکٹر پہ بھی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں میڈم اسپیکر صاحبہ, ہمارا ایجوکیشن سیکٹر پہ ایک HSN کالج ہے لاہور میں, وہاں کے پرنسپل مائیکل تھامسن کو اس بات پہ مجبور کیا گیا کیونکہ اس کالج میں دخل اندازی ہو رہی تھی کہ وہ استعفیٰ دے, اور اس نے استعفیٰ دیا. دوسری طرف اگر ہم انڈیا کا وہ تقابلی جائزہ لے تو انڈیا میں آکسفورڈ یونیورسٹی, اسٹینفورڈ یونیورسٹی, ییل یونیورسٹی اپنے کیمپسز قائم کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ملک کو تباہ کیا اس کے لیے ایک ادارہ تباہ کرنا معمولی سی بات ہے. اس کے بعد 23 مارچ کے حوالے سے بھی میں کچھ بات کہنا چاہوں گا. 23 مارچ 2024 کو ایک بھی ایجوکیشنسٹ کو, ایک بھی طالب علم کو, ایک بھی استاد کو, ایک بھی سائنسدان کو کوئی تمغہ نہیں دیا گیا. تو یہ اس ملک کی پرائیورٹی ہے, اور جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور یہی ان لوگوں کی سوچ کی عکاسی بھی کرتی ہے. اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ 75 سال سے پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے, اور یہ نازک موڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. جبکہ دوسری طرف اگر ہم انڈیا کی مثال لیں تو انڈیا نے ایک مرسڈیز گاڑی بنائی ہے, الیکٹرک گاڑی, جو کہ ایک چارج پہ 850 کلومیٹر بنتی ہے. انڈیا اب دبئی سے ممبئی 2000 کلومیٹر برج بنا رہا ہے, اور ہم لگے ہوئے ہیں جعلی FIR پہ. میرے دائیں جانب صاحبزادہ صبغت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائیں کہ ان کے خلاف کون سا FIR درج نہیں کیا گیا. میرے بائیں جانب انور تاج صاحب بیٹھے ہیں, ان کے خلاف کون سا FIR درج نہیں کیا گیا. سامنے شاہد کھڑک صاحب بیٹھے ہیں, پیچھے جنید اکبر صاحب بیٹھے ہیں. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے کیسز میں وکیل رہا ہوں, کوئی ایک سیکشن نہیں چھوڑا گیا جو کہ ہمارے اوپر نہیں لگایا گیا. مطلب یہ جو نظام ہے, یہ جو ہمارے ساتھ کیا گیا, یہ کفر ظلم کا یہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. اور یہ رول اپلا کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں جب ہمارے لیڈر کے اوپر 200 کے قریب FIR ہے. جناب اسپیکر صاحبہ, اب میں تھوڑے سے اپنے علاقے کے مسائل پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا صوبہ ایسا صوبہ ہے جو بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا صوبہ ہے, مگر سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ میرے حلقے سوات میں ہو رہی ہے. 14 گھنٹے سے لے کے 18 گھنٹے تک شیڈیول لوڈ شیڈنگ, اور اس کے بعد ان شیڈیول لوڈ شیڈنگ. تو یہ کس طرح پاکستانی شہری ہے, اور یہ کس طرح پھر گزارا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے مرکز کے اوپر 1600 ارب روپے بقایا جات ہے ہماری صوبے کے. تو اگر صدر صاحب نے اپنی تقریر میں پروونشل اٹانومی کی بات کی تو کس طرح ایک چھوٹا سا صوبہ جس کے مرکز کے اوپر 1600 ارب روپے قرضہ ہے وہ کیسے چل سکے گا. تو ہمارا اس ایوان کی وساطت ہے, آپ ایک جمہوری پارٹی سے تعلق رکھتی ہے, اس لیے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہماری صوبے کی جتنے بقایا جات مرکز کے اوپر ہے اس کو فوری طور پر ادا کیا جائے. اب آخری بات میں ٹیکس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر صاحبہ, میرا ضلع جو ہے ضلع سوات,
پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں, ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے تھے 1969 میں, مگر جب پاکستان آزاد ہوا تو ہماری ریاست سوات نے پاکستان کو 3 لاکھ روپے کا چندہ دیا تھا. اور 1969 میں جب ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے تو 1971 1972 میں ماشاء اللہ ریگولیشنز آئے, اور اس کے بعد ایک زبانی معاہدہ ہوا کہ 100 سال تک یہاں پہ ٹیکس نہیں لگے گا. تو اب یہاں سوات میں ٹیکس لگنے کی جو تیاریاں ہو رہی ہے, وہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے, وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے, وہاں پہ صرف وہ اسکول ہیں جو والی سوات نے قائم کیے تھے. اس کے بعد پی ٹی آئی کی 10 سالہ حکومت نے وہ اسکولز اور کالجز جو ہے وہ قائم کیے ہیں. لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں ہے اور وہاں پہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. تو میں اس ایوان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ 25ویں آئینی ترمیم کا جو فائدہ ملاکنڈ ڈویژن کو ہونا چاہیے وہ عام لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اس کے بعد میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, پچھلی جو سیشن تھا اس میں حنیف عباسی صاحب نے ایک بات کی تھی سوات کے حوالے سے. اس نے بات کی تھی کہ سوات سے امیر مقام صاحب بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, مگر اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اس کے اوپر. میں ریئیکٹ کر رہا ہوں, اور وہ کہہ رہے تھے اگر سوات کا کوئی یہاں پہ نمائندہ ہے کہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ سوات سے دہشت گرد آئے تھے اور یہاں پر مرگلہ کی پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوات سے یہاں پہ کوئی دہشت گرد نہیں آتا. سوات کے لوگ پرامن لوگ ہیں. سوات کے لوگوں نے پاکستان 2009 میں پاکستان کو بچاؤ, اور صدر زرداری صاحب کی تقریر, وہ تقریر بھی اٹھا لے جو وہ کہہ رہے تھے کہ سوات کے لوگوں نے قربانی دی تو پاکستان بچ گیا. ہم 2009 میں سب سے زیادہ تعداد میں ہم آئی ڈی پیز ہوئے. تو جناب اسپیکر صاحبہ, اگر یہ ان کو یاد ہو تو یہ ایکسپنج بھی کی جائے اور سوات کے عوام سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک شعر پہ. اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں, اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں, نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا فاس تمہیں عطا نہ ہو سکے گا کبھی, وطن کا فاس تمہیں عطا نہ ہو سکے گا کبھی, کہ اپنے حرص کے بندے ہو بے ضمیر.